أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ یہود جو تھے انہوں نے اپنے لیے ایک مذہبی حصار بنا رکھا تھا کہ ہمارے علاوہ اللہ کی نعمت کسی پر نہیں جائے گی اور ہم ہی خدا کے پسندیدہ خاندان ہیں، نہ نبوت و رسالت کہیں جا سکتی ہے، نہ خدا کی نعمتیں کسی اور پر اس طرح جا سکتی جس طرح ہمارے اوپر ہے۔ اس سلسلے میں وہ کچھ روایتی انداز میں کوئی چیزیں خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں، یا کچھ کام کرتے تھے دکھاوے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی ہے اخلاص، نیک نیتی کے ساتھ اپنی ہر چیز اللہ کے حوالے کر دینا، یہ نیکی ہے۔ بر اس کو کہتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ اس میں گزر چکا ہے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مغرب یا مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرو، اللہ کی کرتے ہو تو اس کو بہت بڑا نہیں سمجھو۔ اصل نیکی اللہ پر ایمان، فرشتوں کی تصدیق، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھلائی، یتیم و غریبوں کے ساتھ، یہ ایک فہرست ہے، دوسرے پارے میں ہے۔ تو اصل نیکی وہ ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ جو پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کے نام پر دیا کرو، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اللہ کے نام پر دیا کرو۔ تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے آج بھی۔ اللہ اسی کو پسند کرتا ہے جو اس اخلاص کے ساتھ اس کی راہ میں دیتا ہے۔ اب ایک مسئلہ فی زمانہ ہمارے جیسے شہروں میں ہو گیا ہے کہ بڑے سوسائٹی کے لوگ جو ہیں پوش علاقوں کے، وہ کپڑے 50-100 جوڑے بناتے ہیں، پھر جلدی جلدی اتار بھی دیتے ہیں، یا کوئی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، پھر کچھ جلدی جلدی ان کو ڈسپوز آف بھی کر دیتے ہیں۔ تو آیا ان کو خرید کر کے غریبوں کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں کر دیا؟ تو ان کو خرید کر کے غریبوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس بات کو نہیں پسند کرتا کہ ایک جو میں اپنے بچوں کے لیے پسند کروں یا اپنی ذات کے لیے، وہی دوسرے کے لیے پسند کیا جائے، دوسرے بچے۔ اگر کوانٹٹی کم ہو تو کوئی بات نہیں، کوانٹٹی کم ہو تو کوئی بات نہیں، کوالٹی وائز ہونی چاہیے۔ اب کوالٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہائی فائی چیز کوئی خرید کر کے یا کھانا یا کپڑا یا دوسری چیز کسی کو دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے میانہ روی رکھی ہے، میانہ روی رکھی ہے کہ درمیان کے اندر جو ہے میانہ روی کے ساتھ جو ہے وہ خرچ خود اپنے لیے بھی خرچ وہی کرو، دوسروں کے لیے بھی وہی خرچ کرو۔ تو اصل نیکی یہ ہے۔ تو اس میں صحابہ کرام کی
بہت ساری یہ جب آیت نازل ہوئی تو بہت سارے صحابہ اپنا اپنا پسندیدہ مال لے کر کے حاضر ہوئے رسول اللہ کے پاس. یہ میری پسندیدہ چیز ہے، میں اللہ کے راہ میں دیتا ہوں. یہ میری پسندیدہ چیز ہے، یہ میری پسندیدہ چیز ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری کا باغ تھا، بے رہا باغ. تو وہ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے بہت سارے باغات ہیں، لیکن باغات میں سے یہ باغ جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے. حضور بھی کبھی کبھار اس میں تشریف لے جاتے تھے، میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا اس میں. تو یہ میں اللہ کے نام پر دینا چاہتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو استعمال کرے، خرچ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور اس کے بعد وہ گئے اور اندر باغ میں داخل نہیں ہوئے. باہر سے کہا اپنی گھر والی کو، ام طلحہ تم لوگ باہر آ جاؤ، یہ چیز ہماری نہیں رہی، یہ اللہ کے نام پر میں نے دے دی ہے، میں بھی اندر نہیں آ سکتا اس میں، اور تم لوگ باہر نکل آؤ. تو یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا. اس حوالے سے جذبے کی بات کرتے ہیں ہم. یہ جذبے کی بات یوں بھی ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری کے پاس تو یہ باغ تھا، قیمتی چیز تھی، وہ تھی. لیکن وہ صحابی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ تبوک کے لیے حضرت اعلان فرمایا تھا، جنگ تبوک کے لیے سامان کے لیے خریدنے کا یا مجاہدین کے لیے، تو حضرت عمر آدھا مال لے کر آئے تھے، پورے گھر کا آدھا حصہ کر کے. ابو بکر صدیق سب کا سب لے آئے تھے، اور بہت سارے صحابہ. تو ایک صحابی تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ پریشان ہو گئے. ان نے جا کر کے رات کو ایک یہودی سے کہا کہ مجھے مزدوری دو. اس نے کہا کہ میرے رات میں میرے باغ کو پانی دو تو پھر تمہیں کل صبح کو دوں گا. رات بھر اس نے بیچارے نے پانی دیا، صبح کو کچھ جو ہے چھوارے کھجور کچھ اس کو دے دی. وہ اس میں دونوں ہاتھوں میں لے کر کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. لوگ ہنسنے لگے، اور منافقین بھی، کہ لو اب ان کے اس تھوڑے سے جو چیز لائے ہاتھوں میں، اس سے کوئی جہاد ہوگا کیا، یا اس سے کوئی کامیابی ہوگی؟ تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جتنا ڈھیر لگا ہوا ہے چیزوں کا لوگوں نے جمع کیا ہے، اس کے چھواروں کو یا اس کے جو لایا کھجور، اس کو ان سب پر اوپر ہی رکھ دو، پھیلا دو، اور سب کے اوپر رکھو. اس کی قدردانی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کس اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ آیا تھا. تو جس نے سب سے بڑھ کر دیا اخلاص کے ساتھ وہ بھی قبول ہے، اور جس کے پاس جو کچھ تھا تھوڑا سا تھا دیا، اخلاص کے ساتھ دیا، محبت کے ساتھ دیا، وہ بھی قبول کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ٹھیک ہے، اب آگے چلیں. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. تمام یا سب طعام حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، سوائے اس کے جو حرام کر لیا تھا یعقوب نے اپنی ذات پر. اسرائیل لقب تھا، یعقوب علیہ السلام کا نام تھا. اسرائیل بنی اسرائیل اسی لیے کہے جاتے ہیں نا. یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. اس سے پہلے ایک تورات نازل کی گئی، یعنی تورات نازل ہونے سے پہلے. آپ کہہ دیں تو تم لے آؤ تورات، پھر پڑھو اسے اگر تم سچے ہو. یہ بھی یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب ہے گویا. وہ کہتے تھے کہ مسلمان دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایک دین لائے ہیں، اگر یہ دیندار ہوتے تو ہمارے ہاں جو چیزیں حرام تھیں اس کو انہوں نے حلال کیوں کر دیا؟ یہ کھاتے پیتے ہیں. اونٹ کا گوشت جو تھا، اونٹ کا ذبح کرنا
بنی اسرائیل کے نزدیک حرام تھا، تو یہ مسلمان بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، اور یہ ان کا قیمتی سرمایہ بھی ہے۔ اگر یہ ملت ابراہیم پر ہوتے، اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین پر، تو ایسا ہرگز نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تمام حلال چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے حلال کر دی تھی، تمام بنی جو حلال چیزیں ہیں وہ بنی اسرائیل کے حلال کی تھی، سوائے اسرائیل کے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، انہوں نے اپنی ذات پر جو ہے ایک چیز کو حرام کر دیا تھا، تو باقی تو نہیں تھا۔ یا ایسا تھا کہ بنی اسرائیل نے اپنے علماء اور بڑے لوگوں کے کہنے پر کچھ چیزوں کو جو ہے وہ حرام کر دیا تھا، اپنے آپ پر ناجائز قرار دے دیا تھا۔ اور یا پھر انہوں نے ایسا کیا کہ بال کی کھال نکالتے رہے، کوئی حکم آیا، کوئی بات آئی اللہ کی طرف سے کسی چیز کے استعمال کی، تو جیسے گائے کا واقعہ تھا کہ گائے کون سی ذبح کریں، کیسے رنگ والی ہو، کیا ہو کیا ہو، تو پھر ان پر پابندیاں بڑھتی گئی۔ اسی طرح بعض مواقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں حجت اور دلیلیں اور جو ہے وہ قریدنا شروع کیا، یہ نہ ہو اس سے اصل میں وہ ٹالنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، تو پھر احکامات سخت ہوتے گئے، تو ان میں بعض چیزیں ان پر ناجائز قرار دی گئی تھی۔ باقی رہا یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر کوئی چیز حرام کی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت جو تھا وہ طبعاً ان کو پسند نہیں تھا، تو طبعاً پسند نہیں تھا، حرام نہیں کیا تھا انہوں نے، کھاتے نہیں تھے، وہ حرام نہیں کیا تھا بلکہ وہ کھاتے نہیں تھے۔ یا کہتے ہیں کہ کوئی بیماری ایسی ان کو تو یا تھوڑا تکلیف ہوئی تھی جس سے اونٹ کا گوشت جو نہیں کھایا انہوں نے، تو انہوں نے یہودیوں نے اس کو پھیلا کر کے اس سے بھی آگے لے گئے ابراہیم علیہ السلام تک، کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، مسلمان کھاتے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تو واقعہ جو تم بیان کر رہے ہو یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، تورات ابراہیم علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی، تورات نہ اسحاق علیہ السلام پر نہ یعقوب پر، تورات تو ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، وہ تو بعد والے بعد میں آنے والے نبی ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو تورات تم لے آؤ، اس میں دکھاؤ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی تم بات کر رہے ہو، اس وقت تورات تھی ہی نہیں، تو تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام استعمال نہیں کرتے تھے یا فلاں اور مسلمان نہیں کرتے؟ تو یہ ان کے اس بہتان کا جواب دیا گیا۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اس کے بعد تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ پچھلی آیت کا ایک تتمہ ہے، تکمیل ہے، کہ تم اس کے باوجود بھی اگر خدا کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہو تو تم ظالم لوگ ہو، جس کی سند نہیں ہے، تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی بات نہیں اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ اسی طرح قرآن حدیث ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ جب ہمیں علم ہو قرآن کی آیت کا تو قرآن کی طرف منسوب کریں کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، لیکن علم اگر نہ ہو تو پھر قرآن کی طرف بات کو منسوب ایسے ہی نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ لوگ بعض کرتے ہیں۔ یا حدیث شریف صحیح حدیث کا علم نہ ہو تو پھر بھی احتیاط لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب نہ کیا جائے حدیث کے معاملے میں۔ باقی حکایات ہیں، اس میں حکایات میں بھی جھوٹ بولنا تو خیر منع ہے، لیکن قصدن اگر کسی نے نہیں کیا لیکن بات سنا دی اور وہ غلط تھی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ ایک روایت ہے جو 116 طریقوں سے
روایت کی گئی 116 طریقے کتنے بڑے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، میری طرف منسوب کیا جان بوجھ کر، ہے شرط اس میں جان بوجھ کر کے جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا تو اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھ لے۔ اب سوشل میڈیا پر بیتا کہ لوگ حضرت علی کی طرف اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یا وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں بغیر تحقیق کے۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو بتائے کوئی کہ یہ کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں، فلاں فلاں کتاب میں، تو یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ کتاب میں ہونا کوئی صحیح بات ہو، پھر کتاب کی صحت کو دیکھا جائے گا، روایت کرنے والے لکھنے والے کے علمی وزن کو دیکھا جائے گا، کس نے لکھی، اور پھر بھی اطمینان نہ ہو تو پھر اس کے متعلق بھی ہمیں دلیل کو دیکھنا پڑے گا کہ دلیل ہے یا نہیں، اس کی ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ پھر اگر وہ بھی نہیں ملتا تو پھر اس کو قرآن پر معیار پر لے آئیں گے کہ قرآن میں کے مطابق یہ ہے بات یا نہیں ہے، جو قرآن بتاتا ہے، پھر وہ قابل قبول ہوتی ہے بات۔ احتیاط تو یہ ہے ہمارے کہاں نہیں ہے، جوک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، آپ فرما دیں کہ سچ کہا ہے اللہ نے، تو تم اتباع کرو ملت ابراہیم کا جو حق کی طرف تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ حنیف منا یا دین حنیف بھی کہتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یعنی سب دنیا و مافیہ سے توجہ ہٹا کر کے خدا کی طرف یکسوئی کے ساتھ اس طرف تھے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے وہ وہی ہے جو مکے میں ہے، بکت آیا نا، بکہ اور مکہ، بڑی برکت والا اور ہدایت ہے جہانوں کے لیے۔ اب یہاں پر بھی یہ سلسلہ پیچھے سے کو ملاتے ہیں تو یہ بات یہودیوں کی تردید میں بیان کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلا گھر جو بنا وہ بیت اللہ تھا، بکہ مادی کہتے تھے، بکہ یہ لفظ عربی کا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ عبرانی کا ہو یا سریانی کا ہو یا یہ بابل کی زمین کا ہو، بکہ جو آباد کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے ہاں ایک بال بک شہر بھی تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اسی کے نام سے اس کو بکہ کہا گیا ہو۔ بکہ منا مکہ، مکہ شریف، وہ پہلا گھر جو ہے وہ مکہ شریف میں بیت اللہ تھا جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، بڑی برکت والا بابرکت وہ گھر اللہ نے کو اپنی طرف منسوخ کیا، اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے وہی پہلا۔ اب یہودیوں نے جو ہے تورات میں، انجیل میں، اپنے یہودیوں نے تورات میں اس کو ایک جتنی نشانیاں قرآن نے بتائی ہیں یا تورات میں پہلے تھیں، مکہ کے متعلق تھی، بیت اللہ کے متعلق تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کہاں پیش کی اس کے متعلق تھی، ان سب کو انہوں نے تحریف کر کے سب کو یروشلم کی طرف لے گئے، یروشلم کی طرف لے گئے۔ انہوں نے بکہ کو، یہاں قرآن میں بکہ آیا ہے تو انہوں نے بکا وادی کا نام دے دیا اس کو، بکا وہ ہوتے ہیں نا جہاں پر ایک بکا وادی ہے، اس کو وہ اس کا بکا کا نام بکا وادی کا دیا کہ وہ ادھر تھا۔ یا کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں دی گئی تھی بلکہ اسحاق علیہ
رام کی قربانی دی گئی تھی، اسحاق علیہ السلام کی دی گئی تھی، حالانکہ وہ غلط ہے۔ مولانا حمید الدین فراہی نے عربی میں ایک کتاب بڑی لکھی ہے، اس میں کہ من ہوا ذبی، ذبی کون ہے، یعنی کہ قربانی کس کی ہوتی، وہ عرب کے اور ان کی کتابوں سے یہودی عیسائیوں کے ثابت کیا ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے ذبی، اور اسحاق علیہ السلام نہیں تھے۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کئی نشانیاں ہیں کھلی واضح بینات، مقام ابراہیم، اور جو کوئی داخل ہو اس میں وہ آ گیا امن میں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا، جو طاقت رکھے اس کی طرف راستہ کی، اور جس نے کفر کیا، انکار کیا، تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے سارے جہانوں سے۔ غنی مانا بے پرواہ، یعنی کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں، قرآن نے کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، حجر اسود، اور صفا مروہ، یہ نشانیاں ہیں بیت اللہ کے قریب، اور ان کو شعائر اللہ پہ شامل کیا، شعائر اللہ کی نشانیاں۔ اور نشانیاں پہلے میں نے بتایا تھا، شعائر اللہ میں وہ چیزیں شامل ہیں جو شریعت نے مقرر فرمائی، باقی دوسری نہیں۔ اسی لیے اگر حجر اسود شعائر اللہ میں اس کو بوسہ دینا ثابت ہے شریعت میں، تو رکن یمانی کو بوسہ دینا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم کو بوسہ دینا ثابت نہیں ہے، یا ہاتھ لگانا بھی ثابت نہیں ہے۔ تو جو چیز شریعت نے جہاں تک کہا ہے آدمیوں کو، لوگوں کو، اس کو اسی حد تک رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہم بڑھا دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں تو یہ بہت غلط ہے۔ پھر ان چیزوں کی اصل اہمیت اور جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، روح ختم ہو جاتی ہے، باقی روایت جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ روح ختم ہو جاتی ہے، روایت باقی رہتی ہے، اور روایت میں جو چاہے آپ کرتے رہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس میں داخل و امن میں آ گیا، حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں آ جائے تو میں اسے اس وقت تک، جب تک وہ باہر نہ آئے، بدلہ نہیں لوں گا، قصاص نہیں لیں گے ہم اس سے، کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن فی زمانہ اس کی اجازت ہے کہ حرم میں اگر کوئی فساد کرے تو ظاہر ہے اس کو تو سدے باب کیا جائے گا، اور لوگوں پر اس بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے جس کو راستے کی استطاعت ہو، منع جو کھانا پینا، جانا، ٹکٹ وغیرہ، یہ آج کل کے حساب سے، اور پھر راستہ صاف بھی ہو۔ اگر کسی وجہ سے گورنمنٹ نے رکاوٹ ڈالی یا راستے میں کوئی اور حکومت تھی اس نے رکاوٹ ڈالی اور آدمی نہیں جا سکتا تو پھر اس پر گناہ نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی آخری کی جو غنی اللہ العالمین کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو استطاعت و حج کو جانے کی ہے، بیت اللہ کو جانے کی، اور وہ نہیں گیا تو اس کی مرضی، چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی حج فرض ہونے کے بعد اس کا جانا لازمی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، بیٹوں کی کرنی ہے، یہ عذر نہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیہ
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا وانفعنا واشفنا